بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو رحمت عام اور رحمت تام والا ہے۔ سورۃ الکوثر مکیہ، اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ پہلی آیت میں لفظ آیا الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہاں سے پوری سورت کا نام سورۃ الکوثر رکھ دیا گیا۔ مکی سورت ہے اور اس سورت کا ایک شان نزول ہے، ایک سبب نزول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے قاسم کا جب انتقال ہوا تو کفار نے، مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ بھئی ان کی ساری نرینہ اولاد مر گئی، اب تھوڑے دنوں میں ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ڈھول پیٹ رہے ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل سے اور اس طعن و تشنیع سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ چھوٹی سی سورت نازل فرما دی ہے۔ دیکھیے کیا فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر یہ کثرتن سے مشتق ہے، اور کثرت کے معنی زیادتی کے آتے ہیں، بہتات کے آتے ہیں۔ الکوثر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کی الگ الگ آراء ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ الکوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں ہوگی۔ اللہ نے آپ کو ایک نہر عطا کی جو جنت میں ہوگی، جس کا نام کوثر ہے۔ جبکہ دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے، جو بڑی تعداد ہے، کہ الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر وہ حوض ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اور اپنی ماننے والوں کو اس حوض سے، اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ یہ الکوثر ہے۔ جب میدان محشر ہوگا تو اس وقت پیاس کی وجہ سے سب لوگ بدحال اور بے حال ہوں گے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس حوض سے پانی پلائیں گے، اور اس کا پانی اتنا شفاف، اتنا میٹھا اور اتنا شیریں ہوگا کہ جو ایک بار اس پانی کو پی لے گا لا یظمأ بعدها ابدا، کبھی بھی اس کو پیاس نہ لگے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہوگا کہ جب پانی پینے کو بالکل نہ ہوگا، اس وقت نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے، اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ تو اے نبی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے۔ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت عطا کی ہے، آپ ذرا سوچیے تو صحیح۔ آپ ان کافروں کی باتوں پہ پریشان ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نام و نشان ختم ہونے والا ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے ہر قسم کی خیر عطا فرما دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت، جو ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرما دی، نبوت آپ کو عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے آپ کا نام سر بلند کر دیا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے نام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گا۔ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی، گو اس وقت مسلمان بہت کم تھے، لیکن آنے والے ٹائم میں اللہ رب العزت آپ کے نام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت کا نام لیا جائے گا، وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ نعمتوں سے
اور بے پناہ عظمتوں سے نوازا۔ اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو طعنہ دے رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے، آپ ختم نہیں ہوں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اطمینان رکھیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس آپ کو کرنا کیا ہے؟ فصلی، آپ نماز پڑھتے رہیے، لربک، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھتے رہیے، وانحر، اور قربانی کرتے رہیے۔ یعنی دو قسم کی عبادت، عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ، دونوں قسم کی عبادتیں آپ اللہ رب العزت والجلال کے لیے اخلاص کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کرتے رہیے، یقیناً آپ کا نام بہت بلند ہونے والا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، اور ان کا یہ کہنا کہ آپ کا نام و نشان مٹ جانے والا ہے، اصل میں ابتر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ ابتر کا ترجمہ وہ شخص کہ جس کی نسل ختم ہو جائے، ابتر۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ علیہ السلام ابتر ہیں، یعنی آپ کی نسل ختم ہو گئی، اب آپ کے آگے نسل چلنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان شانئک، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن یہ دشمن آپ کے جلد ہی ختم ہو جانے والے ہیں۔ اگرچہ آپ کی نرینہ اولاد ختم ہو چکی ہے، آپ کی اپنی اصلی ذاتی اولاد نرینہ یہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو روحانی اور معنوی ایسی اولاد عطا فرما دی ہے کہ جو آپ پر اولاد سے بھی زیادہ اپنی جان فدا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی نسل ختم نہیں ہوئی، لڑکیوں کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد چلی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 صاحبزادیاں تھیں۔ تو ایک بار ترجمہ پھر دیکھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور کوثر سے مراد بعض مفسرین کی رائے حوض کوثر ہے، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں ہوگی، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ کوثر سے مراد ہر قسم کی خیر کثیر ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھتے رہیے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کرتے رہیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔